اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے پہچاننے والے بن جاؤ گے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کلام مقدس میں سے تلاوت کی گئی ہیں۔ بائبل مقدس کی یہ پاکیزہ اور مقدس آیات ہمیں انسانی تاریخ کے اس مقام پر، اس موڑ پر لے جاتی ہے جہاں سے نافرمانی، دکھ، بیماری اور موت کا آغاز ہوا، یعنی ایسا مقام جہاں پر انسان نے خدا کے الہی کلام پر اور اس کی کہی بات پر شک کیا، اور یوں شک گناہ کا وسیلہ بنا اور موت کا دروازہ کھل گیا۔ یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں، بلکہ تاریخ کا وہ خاص الخاص واقعہ ہے جب گناہ نے زمین پر قدم رکھا۔ اما ہوا اور سانپ کے درمیان ہوئی گفتگو تمام بنی نوع انسان کی تاریخ کو بدل دیتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ہزاروں برس بعد بھی شیطان مردود یہی ہتھ کنڈے لوگوں کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں سانپ کو صرف رینگنے والا جانور نہیں بلکہ چلاک اور ہوشیار بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ محض ایک جانور نہیں تھا، بلکہ شیطان کا ایک آلہ کار اور وسیلہ بنا تاکہ ہوا کو فریب دے سکے۔ سانپ ابلیس کی ظاہری صورت تھی، جبکہ شیطان پیچھے کار فرما تھا، یعنی شیطان نے سانپ کے ذریعے اما ہوا کو دھوکہ دیا، اور بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت اور پھر 20ویں باب کی دوسری آیت میں واضح طور پر شیطان کو بڑے سانپ یعنی اژدہا سے منسوب کیا گیا ہے۔ قدیم ماہرین اور بائبل سکولرز کا خیال ہے کہ سزا سے پہلے سانپ اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ لعنت یا سزا سے پہلے سانپ کے پاؤں یا پر ہو سکتے تھے، یا وہ اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو کر چل سکتا تھا، لیکن سزا کے طور پر اس کی یہ طاقت چھین لی گئی اور اسے زمین پر رینگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ قدیم زمانہ میں سانپوں کے آباء و اجداد کے پاؤں ہوا کرتے تھے، جن کے نشان آج بھی بعض سانپوں یعنی اجگر کی ہڈیوں میں ملتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سانپ پہلے بھی رینگتا تھا، مگر خدا نے اس عمل کو لعنت اور ذلت کا نشان دے دیا۔ سانپ اصل میں مٹی نہیں کھاتا، لیکن اس کا زمین کے ساتھ چپک کر چلنا اور اپنی زبان سے باہر کے ذرات کو محسوس کرنا انتہائی ذلت کا نشان ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر قصور شیطان کا تھا تو پھر جانور کو سزا کیوں ملی؟ اس بات کو سمجھیے کہ جس آلہ کار کے وسیلہ سے گناہ سر انجام پاتا ہے اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اسی طرح خدا نے سانپ کی حالت بدل کر اسے انسان کے لیے عبرتناک اور انتباہ کا نشان بنا دیا کہ گناہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔